اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان من، آج مئی 1983 کی 13 تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ الحدید کی آیت 22 سے ہو رہا ہے، 57/22۔ سابقہ آیت میں ایک لفظ آیا تھا تو میں نے چلتے چلتے ہی اس کے متعلق بات کی تھی۔ ذکر چلا آ رہا تھا عذاب و مغفرت کا، جنت اور جہنم کا۔ سارے قرآن میں یہ چیز ہے کہ وہ انسانوں کے اپنے اپنے اعمال کے نتیجہ ہوتا ہے، وہ جو جنت وہ جہنم۔ تو اس آیت میں یہ چیز جنت کے متعلق ارضھا کارض السماء والارض، یہ کہنے کے بعد ذالک فضل اللہ ہے یؤتیہ من یشاء، کہ یہ اللہ کا فضل ہے، وہ جسے چاہے دے۔ یہ ترجمہ ہوتا ہے من یشاء کا، یہ ایک جگہ لفظ نہیں ہے، یہ تو قرآن کی بنیادی تعلیمات میں سے ایک چیز ہے، بڑا بنیادی اصول ہے، اور وہ اصول ہے مکافات عمل کا۔ ہر شخص کو اس کے عمل کا نتیجہ ملے گا۔ قرآن کی بنیادی تعلیم ہی یہ ہے۔ قرآن کی کیا، یہ سارا سلسلہ رشد و ہدایت جو شروع کیا خدا نے، انسانوں کو پیدا کیا، اس کے بعد اپنی طرف سے ہدایات نازل کی، سلسلہ انبیاء کرام نازل کیا، کشمکش حق و باطل ہوئی، یہ سارا اس لیے، یہ جو بنیاد اس چیز کی ہے کہ انسان کو صاحب اختیار پیدا کیا اور کہہ دیا کہ یہ دو راستے ہیں، نجدین ہے۔ ہم نے بتا دیا کہ یہ راستہ صحیح منزل کی طرف لے جائے گا، یہ غلط منزل کی طرف لے جائے گا، اور اس کے بعد اسے چھوڑ دیا کہ جون سا راستہ تم چاہتے ہو اختیار کر لو، یہ تو تمہارے اختیار میں ہے، جون سا جی چاہے راستہ اختیار کرو۔ اگلی بات تمہارے اختیار میں نہیں کہ راستہ تو غلط اختیار کرو اور پہنچ جاؤ صحیح منزل پر۔ تو یہ جو چیز ہے کہ یہ انسان کے کو صاحب اختیار بنانے کے معنی یہ ہے کہ وہ ذمہ دار ہے اپنے ہر عمل کا، اور اس کے نتائج جو مرتب ہوتے ہیں اس کے کاموں کے، وہ اس کی یہ جو آزادی ہے کہ جس قسم کا جی چاہے وہ کام کرے، اس آزادی کی وجہ سے وہ مکافات عمل آتا ہے۔ اگر وہ مجبور ہو، وہ خود اپنی ارادے سے اختیار سے کچھ کر ہی نہیں سکتا، کوئی اور اس سے کرا رہا ہے، تو اس کو آپ ذمہ دار قرار ہی نہیں دے سکتے، سوا ہی نہیں، نہ اس کو سزا مل سکتی ہے نہ اس کی جزا مل سکتی ہے۔ قرآن کی، وحی کی، انبیاء کرام کی وہ ساری تعلیم جو ہے وہ اس کی اساس، بنیاد، نقطہ ماسے کا یہی چیز ہے، قانون مکافات عمل۔ قرآن کریم میں مختلف نہج سے یہ من یشاء وغیرہ کے الفاظ آئے ہیں، رزق من یشاء، قوت من یشاء، جنت من یشاء، اور اس من یشاء کا ترجمہ کیا جسے خدا چاہے اس کو دے دے۔ وہ ساری تعلیم جو ہے وہ باطل ہو جاتی ہے، اس کی تردید ہو جاتی ہے، یہ اس کے خلاف جاتا ہے، لیکن چلا آ رہا ہے، جسے چاہے وہ دے دے۔ یہ کیسے ہوا؟ یہ مفہوم جو تھا ان الفاظ کا یا اس قسم کے دیگر الفاظ یا آیات کا، یہ ہمارے دور ملوکیت میں ہوا، بادشاہت،
شہنشاہیت، شخصی حکومت، تو پہلی چیز تو یہی آئی کہ صاحب یہ بادشاہ کیسے بن بیٹھا؟ لوگ بہرحال مسلمان تھے، وہ اس کا اطمینان چاہتے تھے۔ اطمینان یہ مذہب کے نام پہ ہی کر سکتے تھے ان کا، کیونکہ مذہب پرست قوم تھی۔ عقیدہ یہ وضع کیا گیا کہ یہ سب کچھ خدا کے ہاں پہلے سے طے شدہ ہوتا ہے اور یہ اس کو خدا دیتا ہے جس کو دیتا ہے۔ سلطنت بھی جس کو چاہتا ہے دیتا ہے، جس سے چاہتا ہے چھین لیتا ہے۔ دولت جس کو چاہتا ہے دیتا ہے، جسے چاہے غریب بنا دیتا ہے، جسے چاہے محتاج کر دیتا ہے، جسے چاہے ککھوں لکھی بنا دیتا ہے، جنہوں کہندے ہو تسی، جسے چاہتا ہے۔ اب وہ سارا جو نظام تھا نا کہ اس نے کچھ قوانین مقرر کر دیے ہیں اور کہہ دیا ہے کہ جس قسم کا راستہ تم اختیار کرو گے اسی قسم کا نتیجہ تمہارے سامنے آئے گا۔ وہ جو بنیاد تھی وہ اصل اور بنیاد ساری اکھڑ گئی اپنے ہاں سے، جب یہ بات ہو گئی کہ تم نہیں، تمہارا اختیار و ارادہ نہیں، وہ خدا جسے چاہے وہ دے دے سا۔ کاہے کے لیے یہ وضع کیا گیا عقیدہ قرآن کی اتنی کھلی ہوئی ساری تعلیم کے خلاف، کہ وہ جو پہلی چیز یہ کہ وہ جو قرآن کی روح سے تو کوئی شخص بھی زبردستی قوت کے زور پہ سلطنت حاصل ہی نہیں کر سکتا، اسے تو وہ استبداد کہتا ہے، اسے تو وہ فرعونیت کہتا ہے۔ اب یہ جو حاصل کی اس طرح سے، اس کے لیے شرعی یا مذہبی جسٹیفیکیشن کس طرح سے ہو، وہ آگے یہ حضرات حامان کا جنود عقیدہ وضع کر دیا کہ یہ انہوں نے نہیں زبردستی لی، یہ تو خدا دیتا ہے جس کو چاہے وہ دے دے۔ ان کے خلاف حرف شکایت زبان پر لانا خدا کے خلاف شکایت ہو جائے گی، اور خدا کے خلاف شکایت کرنے والا بندہ پھر پوچھو نہیں اس کا کیا اثر ہو جائے گا۔ یہ کہنا یہ بنیاد بن گئی عقیدے کی کہ یہ سب کچھ خدا کی طرف سے ہوتا ہے، انسان کا اس میں کوئی اختیار نہیں ہوتا۔ آپ غور فرمائیے کہ اس ایک چیز نے کہ وہ انہوں نے ملوکیت یا بادشاہت استبداد اور قوت کے زور پہ حاصل کی تھی، اس کے بعد پھر آپ کا مذہب کیا سے کیا ہوتا چلا گیا۔ پہلی چیز تو یہ ہو گئی۔ یہ آئی بات کہاں سے دماغوں میں؟ اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کبار، ان کے زمانے میں تو سوال ہی نہیں تھا کہ اس قسم کی کوئی بات ذہن میں آتی۔ وہاں تو آخری الفاظ حضور کے اس حیات عرضی کے وہ یہ ہیں کہ حضور نے اپنی صاحبزادی اور اپنی پھوپھی سے کہا کہ فاطمہ اور صفیہ غالباً کہ اپنے لیے کچھ کر لو، میں بھی تمہارے لیے خدا کے ہاں کچھ نہیں کر سکوں گا، اپنے لیے کچھ کر لو۔ تو جب عقیدہ یہ تھا تو یہ تو آ ہی نہیں سکتا۔ یہ عقیدہ کیوں پنپا؟ جو حضور نے فرمایا کہ جو کچھ تم کرو گے اس کا نتیجہ تمہارے سامنے آئے گا۔ یہ خلافت تھی، یہ ملوکیت نہیں تھی۔ خود ان میں سے کوئی بھی سلطنت حاصل نہیں کرتا تھا، اور سلطنت کیا تھی؟ ذمہ داریوں کا مجموعہ۔ جس مملکت کی یا سلطنت کی یا اسے بادشاہت تو خیر غلط لفظ ہی ہے اس کے لیے، جس حکومت کی کیفیت ہو کہ اگر دریا کے کنارے کوئی کتا بھی بھوک سے مر گیا تو عمر کے گلے میں اس کے لیے بھی رسی پڑے گی، تو آپ اندازہ لگائیے کہ یہ کیا بادشاہت اور کیا شاہنشاہیت۔ یہ لوگ تو کہتے تھے کہ یہ تو ہمارے گلے میں ڈال دی یہ چیز امت نے، انہوں نے یہ کچھ کیا کر دیا، ہمارے بس میں بات ہوتی تو ہم کبھی قبول ہی نہ کرتے۔ حضرت عمر سے جب کہا گیا کہ اپنے بعد جو تم
ایک شخصی نہیں بلکہ جو بورڈ مقرر کرتے ہو کہ ان میں سے کوئی خلیفہ چن لو، اس میں اپنے بیٹے کو بھی رکھ دو، تو آپ نے کہا کہ بابا بخشو، یہ ذمہ داریاں جو اس کی ہیں، خطاب کے خاندان میں سے ایک ہی شخص اگر اس کے لیے قربانی کا بکرا جو چڑھ گیا ہے کافی ہے، باقیوں کو تو بخش دو۔ یہ تھی یہ حکومت، تمام ذمہ داریاں اور کوئی اقتدار نہیں۔ دو لفظوں میں اگر کوئی سمجھنا چاہے نا اسلامی حکومت کسے کہتے ہیں، تمام ذمہ داریاں بلا کسی اقتدار کے۔ تو اس زمانے میں تو یہ عقائد ہی نہیں آ سکتے تھے۔ پہلے تو ضرورت پیش آئی ملوکیت کو کہ اس انداز سے قوت کے زور پر سلطنت حاصل کرنے کی وجہ جواز کیا دی جائے، جسٹیفیکیشن کیا دی جائے۔ کوئی جسٹیفیکیشن نہیں حاصل ہو کرتی تھی۔ رعایا مسلمان تھی، اب رعایا انہوں نے کہنا شروع کر دیا، امت مسلمان تھی، مذہب کے نام پہ ہی ان کو گمراہ کیا جا سکتا تھا۔ میں سمجھتا ہوں بات دور نکل جائے گی۔ عربوں کی تو یہ کچھ سرشت کے خلاف تھا اس قسم کا، وہ بڑے صاحب اختیار ہوتے تھے، اور عام طور پہ یہ صحرائی لوگ اس قسم کے جو بدو ہوتے ہیں وہ مجبور نہیں، بڑے خوددار ہوتے ہیں اور بڑے آزاد ہوتے ہیں۔ یہ بدویت کا عقیدہ ہو نہیں سکتا تھا۔ یہ کہاں سے آیا؟ ایران سے آیا۔ عباسیوں کے دور میں ایرانی تو خیر پہلے ہی اسلام لے آئے تھے اپنی سازش کے لیے۔ یہ برام کا بہت بڑا خاندان تھا ایران کا۔ اس زمانے میں یہ جو مذہبی مغ یا پیشوا ہوتے تھے، یوں تو بادشاہ یا شہنشاہ کے بعد ان کا نمبر آتا تھا، لیکن فی الحقیقت سلطنت کے امور میں سب سے بڑا نمبر ہی ان کا ہوتا تھا۔ بادشاہ بھی گویا انہی کی مرضی کے تابع چلتا تھا۔ یہ برام کا یہ مغ تھے، یہ آئے اسلام لا کے اور یہاں آ کے وزیر اعظم بھی ہو گئے اور سب کچھ اقتدار جو تھا ان کے ہاتھ میں آ گیا۔ یہ برامکا کے خاندانوں کے ہاتھ میں۔ لباس تو انہوں نے اسلام کا اوڑھا ہوا تھا، بدلہ یہ اسلام سے لینا چاہتے تھے۔ میں نے اپنی کتاب شاہکار رسالت کے آخری باب میں بڑی وضاحت سے یہ تاریخ لکھی ہے کہ یہ کیسے بدلہ لیا گیا ان کا۔ انہوں نے یہ عقائد جتنے تھے ایرانی بادشاہت کے زمانے کے اور مغلوں کے اور بادشاہ مذہبی پیشوائیت کے عجمی خیالات تصورات، وہ ایک ایک کر کے اسلام کا بنا دیا۔ تقدیر کا مسئلہ جو ہے، تصور جو ہے، یہ بھی انہی کا دیا ہوا ہے۔ یہ ایرانیوں کے مجوسیت کا جو مذہب یا زرتشتیت جسے کہتے ہیں، اس کی بنیاد تقدیر تھی کہ ہر شخص کی تقدیر پہلے سے لکھی ہوئی ہوتی ہے، وہ مجبور محض ہوتا ہے۔ کیوں یہ عقیدہ تھا وہاں تو شہنشاہیت چلی آ رہی تھی صدیوں سے، تو شہنشاہیت کے اندر تو یہی ایک عقیدہ ہے جو پنپ سکتا ہے، اور ان عقائد کو جزو ایمان بنا دیا جاتا تھا۔ برامکا نے یہ عقیدہ وضع کیا، عقیدہ ہی نہیں وضع کیا۔ یہ عجیب اتفاق ہے کہ آج غالباً شعبان کی شاید پہلی ہو گئی ہے یا آج رات کو ہو جائے گا، چاند نظر آ گیا تو شعبان، اس کو شب برات بھی کہتے ہیں نا آپ، شب برات ہے نا یہ لفظ، برات کے معنی قسمت ہوتی ہے نا۔ یہ قسمت کی رات کیا ہے؟ ایرانی آتش پرست تھے نا، یہ آتش بازی کیوں چلتی ہے اس رات کو؟ ابھی سے یہ بات شروع ہو جائیں گے، شب برات کی فضیلتیں، اور اس میں بتایا یہ جائے گا کہ اس رات کو آئندہ سال جو کچھ کسی فرد کے ساتھ ہونا ہوتا ہے وہ سارے کا سارا وہ لکھا ہوا ہوتا ہے،
وہ ایک خدا کے پاس کتاب ہے، اس کتاب میں لکھا ہوتا ہے. پہلی تو چیز یہ ہے کہ پہلے سے لوگوں کے پیدا ہونے سے پہلے سے یہ سب کچھ اس کتاب میں لکھا ہوا ہے. اور پھر جس طرح سے سال کا بجٹ بنتا ہے نا، یہ جو شعبان کی رات ہے 14 تاریخ کی، اس رات کو پھر ایک ایک فرد کا الگ الگ، وہ فرد ہی اس کو کہیے، ہمارے ہاں بھی فرد ہی کہتے ہیں اس کو، اس کا الگ الگ حساب الگ کر کے رکھ دیا جاتا ہے. اور وہ مشہور ہے نا کہ وہ بہت بڑا درخت ہے، اس درخت کے نیچے یہ تقدیر کا فرشتہ تھال لے کے کھڑا ہوتا ہے، جس نے اگلے سال مر جانا ہوتا ہے اس کا پتا اوپر سے گر جاتا ہے، اس تھال کے نیچے آ جاتا ہے. اس قسم کی چیزیں، یعنی یہی عقیدہ جو ہے انسان کے مجبور ہونے کا، تقدیر کا عقیدہ، یہ مجوسیوں کے مذہب کا جز تھا، بنیاد تھی. اور یہ انہوں نے برامکا میں خاص طور پر آ کر اس کو عام کیا یہاں. اور یہ نوروز ان کے ہاں کا جو تھا عیسائیوں کی، ایرانیوں کا، وہ آپ کے ہاں کی، وہ اب بھی وہ یہ عید نہیں مناتے ہیں، نوروز مناتے ہیں. انہوں نے یہاں نوروز کا بھی ایجاد کیا. اور یہ خاص طور پہ یہ شب برات جسے کہتے ہیں، یہ تو ان کے ہاں کا ایک بنیاد تھی عقیدے کی. برات قسمت، تقدیر، نصیبہ. برات عاشقاں بر شاخ آہو اس کو کہتے ہیں. دیکھا ہمارے ہاں شاعری میں بھی یہ چیز آتی. اور عجیب چیز ہے، میں تو سمجھتا ہوں کہ دور تک بات چلی جائے گی. یہ لفظ جو ہم بارات کہتے ہیں یہ بھی برات ہی ہے. تو وہ چونکہ عقیدہ یہ ہے کہ رشتہ کیتے کیتا ہی عیدہ، وہ کہتے یہ سنجوگاں دی گل हैगी ہے، جتھے لکھیا ہوا اوتھے ہی ہونا ہے، ساڈا کی واسطہ. وہ چونکہ جتھے لکھیا ہوندا ہے اوتھے ہوندا نا یہ رشتہ، تے انہوں کہنا ہی برات ہے نے. وہ جو لڑکی نہیں لینا ہوندے نے، کسی کو پتہ نہیں کہ یہ الفاظ ہم کیوں استعمال کر رہے ہیں. جتھے برات، قسمت، سنجوگ، نصیبہ، یہ الفاظ ہمارے گھروں میں بولے جاتے ہیں لڑکیوں کی شادیوں کے متعلق. برات، شب برات، یہ عجیب چیز ہے کہ اور جو تہوار ہمارے ہاں ہیں ان کے لیے کوئی نہ کوئی وجہ تسمیہ وغیرہ بتا دیتے ہیں کہ اس میں یہ ہوا، اس میں یہ ہوا. یہ جو شب برات ہے نا، اس کے متعلق کچھ نہیں بتایا جاتا کہ بھئی یہ کیوں اس طرح سے یہ منائی جاتی ہے. وہ یہ ہے کہ وہ اس رات کو ہر فرد کے جو نصیبے اور مقدر اور قسمت ہیں متعین ہوئے وہ الگ لکھے جاتے ہیں. ساری رات نفل پڑھنا چاہیے، یہ کچھ کرنا چاہیے. یہ شب برات ہے آپ کے. تو یہ عقیدہ جو ہے نا کہ یہ پہلے سے سب کچھ لکھا ہوا ہے، اس لیے کسی کے لیے یہ جائز ہی نہیں کہ اس کے خلاف حرف شکایت زبان پر لائے. تو کیا ہوا تو سارا کچھ استبداد اس ملوکیت کا ہوتا تھا. ظلم، استبداد، سلب، نہب، ایکسپلائٹیشن، ٹیرنی، ہر چیز ہوتی تھی. زبان پہ نہیں لا سکتے، یہ بیچارے تو کچھ نہیں کر سکتے. یہ تو سارا کچھ خدا نے پہلے سے لکھا ہوا وہ ہو رہا ہے. یہ تو بیچارے مفت میں بدنام ہو رہے ہیں. انہیں کیا کہتے ہو؟ اور فرمایا آپ نے عقائد کن وجوہات کی بنا پر وجود میں لائے جاتے ہیں. ایک تو وہ ہے نا کہ جو خدا نے پیدا کیا، یعنی وہ اس میں یہ بات کہ کسی انسان کے خیال تصور کا دخل ہی نہ ہو. اسی لیے خدا نے یہ بات جو یہ کہی کہ رسول کو بھی حق حاصل نہیں ہے کہ کوئی وحی بنا لے، کوئی قانون بنا لے یا اس میں کوئی تبدیلی کر سکے. اس کو بھی حق حاصل نہیں ہے. اسی لیے اس نے دین کو دین اللہ کہا ہے، کسی رسول کا دین نہیں کہا ہے. ایک ہی چیز ہے جو قرآن نے آگے کہی، اور وہ یہ ملوکیت، سرمایہ داری، مذہبی پیشوائیت، ان کی جڑیں کاٹی. کیا کہہ کے؟ قانون کی حکمرانی. اس نے جو عزیزان من تصور دیا ہے، جسے آپ اسلامی مملکت کہتے ہیں، اسلامی حکومت کہتے ہیں، اتنا عظیم تصور دیا ہے. خدا قادر مطلق،
اس کے ایک ارادے سے کائنات وجود میں آ سکتی ہے، ختم ہو سکتی ہے۔ لا انتہا قوتوں کا مالک، اس نے کچھ قوانین اور کچھ اقدار متعین کر کے وہی کے ذریعے سے یہ دے دی رسولوں کو، اور رسولوں سے کہا کہ دنیا میں عام کر دو۔ ہر شخص کو بتا دیا کہ یہ ہیں وہ قوانین جن کے مطابق تم نے چلنا ہے۔ ان قوانین کے بنانے میں کسی انسان کا کوئی دخل نہیں ہے۔ تو انسان کی حکومت تو ابتداءً یہاں ختم ہو گئی نا، قانون بنا ہی نہیں سکتا کوئی انسان، اقتدار ختم ہو گیا۔ فرد نہیں بنا سکتا، افراد کا گروہ نہیں بنا سکتا۔ جمہوریت باطل ہے قرآن کی روح سے۔ جس جمہوریت کو اختیار ہو قانون بنانے کا، وہ فرد ہو، وہ جمہوریت ہو، پوری نوع انسانی بھی کیوں نہ ہو، قانون بنانے کا اختیار کسی کو نہیں ہے۔ اقتدار تو ختم کر دیا انسانوں کا، رسول کو بھی اختیار نہیں ہے۔ ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوۃ ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون اللہ۔ کسی انسان کو اس کا حق حاصل نہیں ہے، وہ لیجسلیچر کے لیے سے حکومت کرے، ایگزیکٹو کے لیے سے حکومت کرے۔ نبی کو بھی اس کا حق حاصل نہیں ہے کہ وہ کسی انسان سے کہے کہ تم خدا کے قوانین نہیں، میرے احکام کی تابع داری کرو۔ پوچھتے ہیں اسلامی حکومت کہتے کس کو؟ یہ منفرد کس طرح سے ہے دنیا کے باقی تمام نظام ہے حکومت سے؟ دنیا کے کسی نظام میں یہ بات نہیں ہے۔ کوئی بھی نظام لے لیجیے، بہترین نظام آپ جمہوریت کا لا رہے ہیں نا، وہ کیا ہے؟ فرد کی ڈکٹیٹرشپ نہیں ہے، ایک گروپ کی ڈکٹیٹرشپ ہے۔ ایک ممبر زیادہ ادھر آ جائے، 51 کا 49 جو ہے ان کے اوپر ڈکٹیٹوریل پاور ایکسرسائز کرتا ہے وہ گروپ، اور وہ فرد ہو یا گروپ ہو۔ جہاں آپ قانون سازی اختیار آپ نے انسانوں کو دیا، ڈکٹیٹرشپ کام ہوگا۔ بنیاد یہ ہے۔ اب اگلی چیز ہے اور منفرد، قوانین دے دیے، حدود متعین کر دیے، لمٹس مقرر کر دی، انسانوں کو دے دی، کہہ دیا کہ ان پہ ہم زبردستی نہیں تمہیں چلانا چاہتے، ان کو دیکھ لو، پرکھ لو، جانچ لو، پڑتال کر لو، علم و بصیرت کی روح سے، عقل و شعور کی روح سے اگر تم اس سے سیٹسفائیڈ ان سے ہو جاتے ہو، سمجھ لیتے ہو کہ یہ تمہارے فائدے کی ہے، اسے قبول کر لو۔ نہیں سمجھتے، انکار کر لو۔ کسی قسم کی کوئی سزا نہیں ہے تمہارے خلاف، اوپن ہے، نہیں بھی چاہتا نا سے اس راستے پہ نہیں جانا چاہتے، ادھر جانا چاہتے ہو چلے جاؤ، سمجھ یہ لو کہ یہ راستہ پہنچائے گا فلاں جگہ، لیکن تمہارا اختیار ہے، جاؤ۔ اور اگر یہ سمجھ سوچنے کے بعد تم نے ان کو مان لیا تو پہلا اطمینان تو یہ ہو گیا کہ اب کسی انسان کا کوئی اختیار، ارادہ، قوت جو ہے وہ میرے اوپر نافذ نہیں ہو سکتی، اطاعت میں نے ان کی کرنی۔ کتنا امن ہو گیا اس سے۔ اسی لیے ان کو مومن کہتے ہیں، جس کو امن نصیب ہو اور جو دوسروں کو امن دینے والا ہو۔ کتنا امن ہے یہ کہ یہ ہیں کچھ لاز، کچھ حدود، کچھ لمیٹیشنز، کچھ پابندیاں جنہیں میں نے خود قبول کیا ہے، اور یہی پابندیاں ہوں گی، ان میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکے گا، کوئی اضافہ نہیں کر سکے گا، کوئی منسوخ نہیں کر سکے گا۔ ہوا کہ صاحب خدا تو قادر مطلق ہے نا، کہا کہ ہم تمہیں اطمینان دلاتے ہیں کہ ہم بھی انہیں تبدیل نہیں کریں گے، لا مبدل لکلمات اللہ۔ اللہ اکبر، اللہ، ہم بھی تبدیل نہیں کریں گے، لا یخلف المیعاد، ہم بھی اخلاف نہیں کریں گے۔ قادر مطلق، جس کے اقتدار کی، اس کی قوت کی انتہا کوئی نہیں ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ یہ دے دیے ہیں ہم نے، اختیار دیا ہے، جی چاہے مان لو، جی چاہے چھوڑ دو،
مان لیا ہے تو پھر اطمینان رکھو کہ ان میں اور یہ انسان تو ایک طرف رہے، ہم بھی ان میں تبدیلی نہیں کریں گے۔ تو تمہارے ہاں یہ خیال پیدا ہو سکتا ہے کہ ہم یہ کرتے چلے آ رہے ہیں، ایک نبی کے بعد دوسرا نبی آ جاتا تھا، اس نبی کی وساطت سے ہم کچھ قانون یا شریعتیں دے دیتے تھے جو پہلے سے کچھ مختلف ہوتی تھی۔ تو ذہن میں آ سکتا ہے کہ صاحب وہ تو سلسلہ ہے، اس کے ذریعے تو خدا سے کہا جا سکتا تھا نا کہ آپ کر سکتے تھے، آپ اس کے ذریعے سے کریں گے۔ کہا کہ ہم تمہیں یقین دلاتے ہیں کہ نبوت کا سلسلہ بھی ہم نے ختم کر دیا۔ پوچھتے ہیں اسلامی حکومت کسے کہتے ہیں؟ اب باقی کون سی چیز رہ گئی جس کا کچھ تھوڑا سا بھی کھٹکا ذہن میں ہو کہ شاید اس میں تبدیلی پیدا ہو رہی؟ یہ دین جو دیا ہے، اس دین کے اندر یہ تصور آنا کہ انسان مجبور محض ہے، یہ سارا کچھ پہلے سے لکھا دیا ہوا ہے اس قادر مطلق نے، اس میں تو دوسرا کوئی اور طرف رہا، خود انسان بھی اپنی قسمت میں کوئی تبدیلی نہیں پیدا کر سکتا، یعنی اتنا اس کے خلاف ڈائمیٹریکلی اپوزٹ، یکسر ایک دوسرا دین، ایک دوسرا عقیدہ، بنیادی عقیدہ مختلف، وہ آزادی بے انتہا، یہ مجبوری محض۔ اور پھر اس کا نام اسلام رکھا گیا۔ ملوکیت کو یہی سوٹ کرتا تھا اسلام۔ ملوکیت جس دین کی یہ کیفیت ہو کہ خدا نے یہ کہہ دیا کہ ہم بھی وعدہ خلافی نہیں کریں گے، کہا کہ اگر تمہیں کہیں یہ خیال پیدا ہو کہ فلاں بات کو، وعدہ کے معنی خدا کا قانون ہوتا ہے، یاد رکھیے کہ فلاں بات میں تو یہ خلاف ورزی کچھ ہو گئی، تو کہا کانا وعدہ مسئولا، ہم بھی اکاؤنٹیبل ہیں، ہم سے بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ تم نے یہ کیوں کیا ہے۔ دنیاوی صاحب اقتدار تو ایک طرف رہا، وہ قادر مطلق ہوتا ہے، پوچھا جا سکتا۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں عزیزان من کہ یہ ذہن میں آ جائے کہ یہ بالکل متضاد قسم کا جو آپ کے یہاں مذہب ایجاد ہوا، یہ کیوں ہوا، کیسے ہوا؟ ان کو سوٹ کرتا تھا، انہوں نے جو سازش کی تھی پہلے تو عام طور پہ ہی وہ جتنے بھی لوگ ادھر سے آئے ہیں ایران کی طرف سے جنہوں نے آ کے اسلام قبول کیا، یہ سارا جتنا بھی آپ کا موجودہ مذہب ہے یہ سارا ان کا تخلیق کردہ ہے، احادیث کی روح سے، فقہ کی روح سے، ان تصورات اور عقائد کی روح سے، ملوکیت کے تابع زندگی عین اسلام۔ ان کا نام بھی وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر، ابو بکر، عثمان، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو بھی خلفاء، اور یہ جو تھے سارے بادشاہ ملوکیت کے آپ کے ہاں یہ بھی خلفاء، خلیفہ ہارون رشید کہتے ہیں نا آپ۔ اور یہ سارا اسلام اس دور کے اندر بنا جب میں نے عرض کیا کہ بنیاد اس کی جو تھی وہ قسمت اور تقدیر تھی، جس کی روح سے کوئی بھی جتنا جی چاہے ظلم اور استبداد کر لے وہ اکاؤنٹیبل نہیں ہو سکتا تھا، اس سے پوچھا نہیں جا سکتا تھا، کیونکہ وہ تو مجبور محض تھا، یہ تو سب کچھ خدا نے اس کو دیا ہے، اور جو کچھ وہ کرتا ہے وہ خدا کی منشا کے مطابق کر رہا ہے، وہ تو مجبور محض ہے بیچارہ۔ غور فرمایا، ذہن میں تصور بھی نہیں آ سکتا ان کے خلاف کچھ سوچنے کا، کرنا تو ایک طرف رہا، سرکشی اور بغاوت کے تمام امکانات کو ختم کر کے رکھ دیا ایک عقیدے نے، اور پھر جس انداز سے منایا انہوں نے، آپ سوچئے نہ وہ عباسی سلاطین رہے، نہ وہ برام کا وزراء رہے، نہ اس زمانے کے مذہبی پیشوا رہے، لیکن یہ عقیدہ آپ کے ہاں چلا آ رہا ہے، شب برات آپ اسی طرح سے مناتے چلے آ رہے ہیں۔
میں نے مثال کے طور پہ شب برات کرا، ورنہ سارا ہمارا اسلام مذہب بھی ہمارا جو ہے وہ اس تقریر کے مسئلے کے اوپر جاتا ہے. یوتی ہے میں یہ شو جسے چاہتا ہے وہ دے دیتا ہے. قرآن کی پوری تعلیم کے کانٹیکسٹ کے اندر یہ لیا جائے اور عربی زبان کی روح سے بھی لیا جائے تو یہ ہوتی ہے میں یہ شاہ کہ یہ ہے وہ جنت جس کی وسعتیں ارض و سما میں پھیلی ہوئی ہیں. خدا دیتا ہے اسے جو اسے لینا چاہے اس کو دے دیتا ہے. بھائی شاہ بڑے سادہ سے دو لفظ ہے عربی زبان کے. کسی عربی جاننے والے سے پوچھ لیجئے کہ صاحب یہ معنی اس کے ہے یا نہیں. ٹھیک ہے، یہاں بھی کتنا بڑا اختیار دیا ہے. جہنم میں وہ نہیں جاتا جس کو وہ چاہے جہنم میں بے، جو اسے لینا ہی نہ چاہے وہ تو سیدھی بات ہے کہ صاحب یہ میں لینا ہی نہیں چاہتا تو پھر وہ جہنم ہو گئی. جو لینا چاہے اسے ہم لیتے ہیں. اب لینے کے لیے اس نے کچھ قاعدے قانون مقرر کر دیے، اسی بات. جو بھی آئے اس کو بہرحال سفر کرنا ہے تو ٹکٹ لینا ہوگا، اسٹیشن پہ پہنچنا ہوگا، سیٹ ریزرو کرانی ہوگی، اس گاڑی میں بیٹھنا ہوگا جو کراچی جانا ہے، جو کراچی کی طرف جانے والی ہے، پشاور والی گاڑی میں نہیں. پھر وہ کہہ دے گی حکومت کے ہم اسے کراچی پہنچا دیں گے جو کراچی جانا چاہے گا. یہ تو پھر بھی کسی الٹی گاڑی میں بیٹھتے تھے، وہ بھی جو تھے نا گھر میں بیٹھے ہوئے کراچی پہنچ جاتے تھے. یہ طریقت آ گئی آگے، کوئی اتنی بھی ضرورت نہیں ہے. ہوتی ہے میں یہ شاہ، کیا بات ہے اس قادر مطلق کی، ہم دخل نہیں دیں گے. جو لینا چاہے، پھر یہ بات نہیں ہے کہ جو لینا چاہے لے لے، ہوتی ہے ہم دیں گے اس کو جو لینا چاہے. مجبور تو وہ ہو گیا. جب آپ نے قاعدے کے مطابق ٹکٹ خرید لیا، ریزرویشن کرا لی، وہ گاڑی آ گئی جس میں آپ نے جانا ہے، اس میں بیٹھ گئے، اس کے بعد آپ کو جنرل مینیجر تک بھی وہاں سے اٹھا نہیں سکتا. میں نے قاعدے اور قانون کے مطابق یہ سیٹ لی. یوتی ہے مہنگے شاہ، کیا کبھی بیڑا عزیزان من، کیا کیا چیزیں قرآن کی عرض کروں آپ کے ساتھ. اب آگے جناب اس کی تشریح میں اگلی آیت، اور یہ وہ آیت ہے جس نے اس قدر چکر دے رکھا ہے. یہ غلط عقائد پھیلانے کے لیے کہیں تو وہ تھوڑا بہت سہارا ہوتا ہے نا، تو اس آیت کو تو انہوں نے بنیادی سہارا بنا رکھا. ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها ان ذلک علی اللہ یسیر لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم. کوئی ترجمہ اٹھائیے اور پھر دیکھیے کہاں جا پہنچی. وہ بات جو ابھی میں نے کی تھی کہ سارا کچھ پہلے سے مقدر میں، قسمت میں لکھا ہوتا ہے، اور وہ ایک کتاب ہے لوح محفوظ جس کو کہتے ہیں، یہ اپنے اللہ کے ہاں، اس میں ہر ایک کے متعلق لکھا ہوا ہوتا ہے، پہلے سے لکھ دیا ہوا. اور ترجمہ پھر اس آیت کا، کوئی مصیبت جو باہر کی دنیا میں آئے، فی الارض آئے، ولا فی انفسکم تمہارے اپنی ذات کے اندر یہ آئے، وہ الا فی کتاب من قبل ان نبرأ،
اس مصیبت کے پیدا ہونے یا نمودار ہونے سے پہلے ہی کتاب میں لکھی ہوئی ہے وہ. میں عرض کر رہا ہوں کہ اس کا پھر وہ عام ترجمہ کر کے میں یہ شاہ کو تقویت کیسے پہنچ رہی ہے، پہلے سے لکھی ہوئی ہوتی ہے. بھئی یہ کیوں لکھ دی پہلے سے یہ سارا کچھ؟ وہ اس لیے ان ذالک علی اللہ یسیر، یہ اللہ کے لیے بڑا آسان تھا، اس لیے کہ وہ تو علیم ہے، اس کا علم تو لا منتہا ہے، عالم الغیب ہے، ہر ایک کے متعلق وہ جانتا ہے کہ اس نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے. تو یہ تو سوال ہی نہیں پیدا ہوا کہ اس نے کیا کرنا ہے، یہ کہ ہم نے کیا کرانا ہے اس سے. تو جس کی قدرت یہ ہو کہ وہ ہر فرد کے متعلق اس کو ہوا کہ ہم نے یہ کرانا ہے اس سے، اور اس کا پھر علم ہو سارا ہی اس کو، تو اس کے لیے مشکل کیا ہے کتاب میں یہ لکھ دینا؟ کہا کہ دیکھیے کیا دیا اللہ نے، کہ بڑا آسان ہے ہمارے لیے. کاہے کے لیے یہ کیا؟ لیکن لا تاسوا علی ما فاتک، اس لیے کہ تمہیں جو نقصان پہنچ جائے اس کے اوپر پھر رنج نہ کرو، تم افسوس نہ کرو. تو جب کرو گے نا، جب یہ چیز ہوئی کہ فلاں شخص کے ہاتھوں یہ نقصان پہنچ گیا، اس نے مجھے تکلیف پہنچائی، وہ مار کے لے گیا، یہ ظلم کرتا ہے، تعدی کرتا ہے، یہ جو ہم نے تمہیں بتا دیا نا کہ یہ پہلے سے لکھا ہوا ہے، یہ اس لیے بتا دیا کہ ایسے موقع کے اوپر تم خام خواہی اپنے آپ کے اندر پریشان نہ ہونا شروع کر دو. اس نے کچھ نہیں کیا ہے، ہم نے یہ سب کچھ کیا ہوا ہے، تاکہ تم اپنی تکلیف مصیبت نقصان سے تمہارے اوپر یہ اثر نہ ہو جائے کہ تم اس میں دل برداشتہ ہو جاؤ، گلہ کرنے لگ جاؤ، افسوس کرنے لگ جاؤ. بالکل نہیں. یہ دیکھا، یہ ہر قسم کی ظلم اور تعدی اور سلب اور نہب اور ایکسپلائٹیشن، ہر قسم کی چیزوں سے مطمئن کر دیا محتاج کو، غریب کو، بھوکے کو، مصیبت زدہ کو، کہ آتی ہیں مصیبتیں آتی رہے. وہ جو کہا جاتا ہے کہ وہ ان کے جسم میں معاذ اللہ کیڑے پڑ گئے تھے، تو وہ ایک کیڑا گر جاتا تھا تو اٹھا کے پھر زخم میں رکھ لیتے تھے. اور پھر ہمارے ہاں کا شاعر، مرضی یار کے خلاف نہ ہو، لوگ میرے لیے دعا نہ کریں، تاکہ تمہیں اس کا افسوس نہ ہو کہ یہ مجھ پہ مصیبت کیوں آ گئی. عقیدہ جو تمہارا ہو گیا کہ یہ تو پہلے خدا نے لکھ رکھی تھی، جو اس کی طرف سے تو نہیں آئی. وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ، اور پھر جو کچھ مل جائے تو اس کے اوپر بھی خام خواہ متکبر نہ تم ہو جاؤ، یہ بھی اسی کی طرف سے وہ دیا ہوا. یہ تو چھوڑ دیجئے، کون نہیں متکبر ہوتا. اصل چیز تو یہ تھی کہ وہ جو مار پڑے تمہیں اس قدر، اس کے خلاف حرف شکایت زبان پہ نہ لاؤ. عقیدہ یہ رکھ دیا کہ پہلے سے کتاب خداوندی میں تو لکھا ہوا تھا، اور اس کو کوئی ٹال نہیں سکتا، اس کو کوئی بدل نہیں سکتا. اس کے خلاف میں نے یہ کیا کہا. وہ جو وارنٹ گرفتاری لے کے آتا ہے وہ سپاہی، اس سپاہی کے خلاف کیا رنج اور اس کے خلاف کیا گلا. وہ تو لے آتا ہے کسی اتھارٹی کی طرف سے ایک پروانہ لے کے آتا ہے. اس نے جو تکلیف پہنچائی، مجھے نقصان پہنچایا ہے، تو اس میں اس کا کوئی قصور نہیں ہے. اس لیے جب یہ عقیدہ تم رکھ لو گے کہ اس خدا کی طرف سے ہے، تمہیں کسی تکلیف، کسی رنج، کسی نقصان کا اثر دل پہ نہیں ہوا کرے گا، تمہیں افسوس تک بھی نہیں ہوا کرے گا. رکھ لو یہ عقیدہ، بن جاؤ پتھر. پھر محسوس تک نہ کرو اس کے خلاف، مرضی یار کے خلاف نہ ہو. جی مفہوم تو میں بعد میں عرض کروں گا. ان کی صورت یہ ہے کہ جہاں تک حسب منشا ہوتا ہے نا، وہیں تک قرآن کی آیت لیتے ہیں، حتیٰ کہ آدھی آیت ہی لے لیتے ہیں، آدھی چھوڑ دیتے ہیں. تو وہ آیت کا تو آپ کو پتہ ہی ہے. یہ نکاح کے وقت میں نکاح نامے کے اوپر بھی لکھی ہوئی ہوتی ہے. آیت یہ ہے وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا بَيْنَ النِّسَاءِ، ہے یہی ہے نا جی. پہلا ہے اگر تم یہ محسوس کرو کہ یہ جو مونوگیمی ہے، ایک بیوی کے ساتھ انصاف نہیں کر سکو گے تم عورتوں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ. میں اس کا مفہوم نہیں بیان کر رہا، میں کہہ رہا ہوں کہ یہاں سے آیت شروع ہوتی ہے کہ اگر یہ صورت ہو
پیدا کہ تم انصاف نہ کر سکو، تو پھر اس کے لیے ایک راستہ ہے تمہارے ہاں کی اجتماعی مشکل کا کہ ایک سے زیادہ بیوی کرنا۔ یہ ہے آیت۔ نکاح خواہ کو کبھی سنیے گا وہ پہلا ٹکڑا پڑتا ہی نہیں ہے، فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ أَرْبَعَةٌ، یہیں سے شروع کرتا ہے، یعنی یہ نہیں کہ اگلی آیت ہے اسی آیت کا آدھا حصہ۔ نکاح نامہ جو چھپا ہوا ہے اس میں آپ دیکھیے گا، اس میں بھی یہ آدھا حصہ چھپا ہوا ہوتا ہے۔ کچھ ایسی تحریف بھی کبھی آپ نے دیکھی ہے؟ وہ لوگ تعریف کرتے تھے، وہ یا یہودی یا عیسائی، تو وہ پوری کی پوری آیت ہی غائب کر دیتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ تھی آیت، تو ٹھیک ہے، کوئی اس کو ڈیٹیکٹ ہی نہیں کر سکتا۔ یہاں قیامت یہ ہے کہ وہ کہنے والا حافظ قرآن ہوتا ہے، سارا قرآن حفظ ہوتا ہے، ہر ایک کے ہاتھ میں قرآن کا نسخہ ہوتا ہے، اور اس کے بعد یہ آدھی آیت ہے اس کو لیے چلے جا رہے ہیں۔ وہ ہوتا ہی یہی۔ میں عرض کر رہا تھا کہ یہاں تک تو آپ نے دیکھا، میں مفہوم بعد میں عرض کروں گا اس کا کیا ہے۔ ساتھ ہی پڑا ہوا ہے کہ یہ لوگ ہیں للذین یبخلون ویامرون الناس بالبخل، یہ وہ لوگ ہیں جو ساری کی ساری دولت کو سمیٹ کے اپنی ملکیت سمجھ لیتے ہیں اور پھر خود ہی یہ نہیں کرتے، اس خیال سے کہ لوگ متعول نہ ہمیں کرے، اس قسم کا نظام قائم کر دیتے ہیں کیپٹلزم کا کہ سب یہی کرو۔ وَمَن يَتَوَلَّ، یاد رکھو جو صحیح نظام سے اس طرح سے گریز کی راہیں نکالے گا پھر اس کی جگہ دوسری قوم ہم لے آئیں گے، یہ بھی آگے لکھا۔ تو اب ملاؤ دونوں آیتوں کو کہ جو کچھ کوئی لے جاتا ہے، جو کچھ کوئی اپنے پاس رکھ لیتا ہے، جس قدر کوئی لوٹ کھسوٹ مچاتا ہے، اس پہ کوئی افسوس نہ کرو، یہ ہم نے ہی یہ سب کچھ کر رکھا ہے، پہلے سے لکھ رکھا ہوا، تو یہ سارا کچھ جسٹیفائی ہو گیا۔ اور آیت اگلی آیت میں یہ ہے کہ جو یہ کرتا ہے جہنم میں چلا جاتا ہے۔ وہ آپ ہی یہ لکھ دیتا ہے ساڈے، وہ بعد آپ ہی جہنم کی بھیجا جاتا ہے۔ ساتھ آیت پڑی ہوئی ہے، اور اس سے اگلی آیت جب آئے گی تو پتہ چلے گا کہ یہ نظام جس میں یہ کہہ کے تمہیں فریب دیا جاتا تھا کہ اس کے ذمہ دار یہ نہیں ہے، یہ سرمایہ دار، یہ مذہبی پیشوائیت، یہ ملوکیت، یہ جو تمہیں فریب دیا جاتا تھا، اگلی آیت میں یہ ہے کہ اس فریب کو توڑنے کے لیے ہم نے کیا انتظام کر رکھا ہے، ایک ایک کی جڑیں کاٹ کے رکھ دیں گے۔ یہ ساری آیتیں آ رہی ہیں، وہاں تک کوئی نہیں جائے گا، یہ ایک آیت اس کے اندر لے لیں گے۔ کہا کہ یہ ٹھیک ہے، اتنا سا وقت ہے اس کے لیے۔ کہا جہاں تم نے رہنا ہے اس دنیا کے اندر، یہاں یہ کچھ ہوگا، خارجی حوادث بھی آئیں گے، زلزلے، سیلاب، جھکڑ، قحط سالی۔ خود ایک فرد کی زندگی میں بھی ایسا ہو سکتا ہے، اپاہج ہو جائے، لنگڑا ہو جائے، لولا ہو جائے، کام کرنے کی طاقت نہ رہے۔ فرد میں بھی ہو سکتا ہے، خارجی دنیا میں بھی یہ چیزیں ہو سکتی ہیں۔ یہ جو چیز ہوگی اس سے اثر پڑے گا تمہارے رزق کے اوپر۔ باہر کی دنیا میں ہوگا تو اجتماعی طور پر رزق کی تنگی ہو جائے گی، افراد میں یہ بات ہوگی تو اس فرد کے اوپر جو مصیبت آئی ہے اس سے وہ بیچارہ بڑی مصیبت میں، تکلیف میں زندگی بسر کرے گا۔ جس کو کسی طرح سے زیادہ اس نے لوٹ خسوٹ کے حاصل کر لیا، وہ اس سے بخل کرے گا، اپنی ملکیت سمجھ لیجیے۔ کہا یہ جو تکلیفیں ہوں گی، تمہیں نقصانات پہنچیں گے، وہ اس لیے پہنچیں گے کہ یہ نظام اس قسم کا ہے کہ جس میں ہر فرد جو ہے وہ اپنی اپنی ذمہ داریوں کے لیے آپ ذمہ دار ہے، کسی کی مصیبت میں کوئی دوسرا ہاتھ بٹانے والا نہیں۔ کہا یہ چیزیں تو ہوں گی، یہ نہیں کہ ہم یہ کہیں تمہیں کہ نہیں صاحب اب تمہارے ہاں کا یہ نظام آ گیا، یہ چیزیں ہوں گی ہی نہیں، یہ چیزیں ہوں گی۔ ان کے ہونے سے جو ان کے نتائج نکلتے تھے
کہ فرد اگر ہے تو وہ اس مصیبت میں پھنس گیا کہ بیچارہ بھوکا ہے، کوئی پرسان حال نہیں، دوسروں نے سمیٹ لیا ہے، کوئی اس سے چھیننے والا نہیں، یہ اس وجہ سے یہ سارا کچھ ہوگا نا. کہا یہ بات نہیں ہے. یہ جو لفظ کتاب ہے فی کتاب، یہ وہ الکتاب نہیں ہے، کوئی معرفت نہیں ہے یہ کہ خدا کے ہاں کوئی ایک کتاب ہے اس میں یہ سب کچھ لکھا ہے. کتاب کے معنی قانون ہوتا ہے. کہا ہم نے قوانین اس قسم کے بنا دیے ہیں کہ یہ کچھ ہوتا رہے، نہ کوئی فرد محروم رہے، نہ کوئی مملکت لوٹ سوٹ کر سکے. ہم نے قانون اس قسم کا بنا دیے ہیں. کتاب کے معنی قانون کے، اور وہ قانون جو ہے وہ نظام ربوبیت ہے خدا کا، کہ ایک فرد اپنی اور اپنے بچوں کی ضروریات کا ذمہ دار نہیں ہے. نظام حکومت ذمہ دار ہے. اسی کا یہ فریضہ ہے کہ باہر کی دنیا کے اندر سیلاب آئے، زلزلہ آئے یا کچھ آئے تو یہ حکومت کا فریضہ ہے کہ جا کے دیکھے کہ کوئی وہاں مصیبت زدہ نہ رہے. اسی کا فریضہ ہے کہ افراد میں بھی اگر کوئی معذور ہو گیا ہے، اس میں کمانے کی صلاحیت نہیں رہی یا استعداد نہیں رہی ہے، تو یہ کہ اگر تو نظام سرمایہ داری ہو تو وہ تو بھوگتے. کہا ہم نے قانون ایسا بنا دیا ہے، ہمیں معلوم ہے کہ یہ چیزیں ہوں گی، ہم نے تو ان واقعات کے پیش آنے سے پہلے ہی یہ قانون بنا کے دے دیا ہے کہ یہ ذمہ داریاں فرد کی نہیں ہیں. ذمہ داری تو یہ ہماری تھی، ما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقھا، لیکن ہم اپنی ذمہ داریاں اس نظام کی وساطت سے پورا کیا کرتے ہیں جو ہمارے نام کے اوپر اقتدار قائم کرتا ہے. ہم نے قانون ایسا بنا دیا کہ یہ کچھ ہوتا ہے تو ہوتا رہے، تو کوئی فرد متاثر ہی نہیں ہوگا. خارج میں یہ حوادث آئیں گے، نظام حکومت کا یہ کام ہوگا کہ جا کے فوراً دیکھے کہ کس کس کو مصیبت آئی. افراد میں یہ چیز آئے گی تو نظام ایسا کام کیا ہوا ہوگا کہ وہ یہ بات ہی نہیں کہ وہ کمانے کے قابل نہیں رہا تو بھوکا مر جائے. وہ تو ہر ایک کو روٹی دینے کی ذمہ داری حکومت کے اوپر ہے. کمانے کے قابل ہے تو، کمانے کے قابل نہیں رہا تو کہا یہ نظام جو ہے یہ ہے وہ قانون ہم نے بنا دیا ان چیزوں کے لیے. اللہ فی کتاب. اور اس کی جڑ یہ ہے نظام سرمایہ داری. الذین یبخلون ویامرون الناس. کیا بات ہے، یبخلون یامرون الناس بالبخل. نظام سرمایہ داری جس میں ہر فرد کو یہ اجازت ہے، یعنی اس کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے کہ وہ کتنی دولت جمع کر سکتا ہے. کہا یہ ہیں وہ لوگ. اب ایک فرد یہ کرے تو اس فرد کی بات ہے. کہا ہے مصیبت یہ آ جاتی ہے کہ یہ جب اختیار اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں، وہ یامرون الناس بالبخل. بخل کے معنی نظام سرمایہ داری ہے. انفرادی طور پر جتنا جی چاہے تم اکٹھا کر دو مال و دولت، یہ ہے نا نظام سرمایہ داری. اسی کو بخل کہتے ہیں عربی میں. کہا یہ خود وہ چاہتا تھا کہ ایسا کرے، اور اب جی میں کھٹکا یہ تھا کہ اس سے ذرا نکو بن جاؤں گا، اس سے انگلیاں اٹھیں گی کہ کیسے یہ دولت جمع کر لی، کہاں سے لیا اتنا، اس کے پاس تو پہلے کوئی تھا ہی نہیں، اب یہ اتنا کچھ کیا کر لیا. تو وہ کرتا کیا ہے، ہوتا ہے صاحب اختیار. یامرون الناس بالبخل. وہ معاشرے میں نظام ہی یہ اس قسم کا راج کر دیتا ہے کہ ٹھیک ہے جتنا جی چاہے کسی کا سنبھال. اب اس ایک آیت نے جو کچھ پہلے مفہوم لیا جاتا ہے اس کا غلط عثمان اس سب پہ پانی پھیر کے رکھ دیا. ورنہ یہ تو یہ ہونا چاہیے تھا نا کہ جس کے پاس کچھ نہیں رہا اس کو بھی اطمینان رکھنا چاہیے، افسوس اور گلہ نہیں کرنا چاہیے. خدا کی طرف سے تھا. جتنے اس نے جمع کر لیا ہے اس کے خلاف بھی لب کشائی نہ کرو، خدا نہیں دیا ہے، یہ ہونا چاہیے تھا نا. اور وہ اس کے خلاف اسی آیت میں، اگلی آیت میں یہ کہتا ہے کہ یہ سارا کچھ اس لیے ہوتا ہے کہ یہ یہاں نظام سرمایہ داری کا راج ہوتا ہے اور وہ چلتا ہے حکومت کے بل بوتے پر. اگر حکومت اسے قانوناً جائز نہ قرار دے دے، کوئی لٹنے والا بھی آسانی سے لٹ نہیں سکتا.
وہ زبردستی ایک پیسہ نہیں کوئی دوسرے سے لے سکتا، قانون دلا دیتا. یامرون الناس بالبخل، تو کیا بات ہے اس قرآن کی. اور یہ کون ہے؟ الذین یبخلون، اپنے من میں یہ بات ہوتی ہے کہ ہم نے اتنا کچھ اکٹھا کرنا ہے، اور اس کے لیے وجہ جواز کیا ہوتی ہے؟ معاشرے میں نظام ہی اس قسم کا پیدا کر دیتا ہے کہ سب جائز ہے. جتنے ممالک ہیں کیپیٹلسٹک کنٹریز، اس میں آپ دیکھیں گے انہوں نے قانوناً اس کو جائز قرار دے دی. قرآن نے قانوناً یہ کچھ کہہ دیا کہ یہ مال ضرورت سے زیادہ جمع کرنا، یاد رکھو جہنم میں تپائے جائیں گے یہ سکے، داغا جائے گا تمہیں، اور کہا یہ جائے گا کیا جی ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ وہ کوئی دولت ہے جسے تم نے اپنی ذات تک کے لیے محدود کر رکھا تھا. اندازہ لگائیے. وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ مَن يَتَوَلَّىٰ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ. جو اس سے گریز کی راہ نکالے گا تو یہ بات نہیں ہے کہ تم نے اللہ کا کچھ چھین لیا ہے، وہ یہ سب کچھ کرتا ہے اور وہ تم سے چھین کے خود لے لے گا. وہ کہتا بات نہیں ہے، وہ مستغنی، وہ تو غنی الحمید ہے. غنی ہے، چھیننے والا تو حمید نہیں ہو سکتا، اس کی تو کوئی تعریف نہیں کرتا. غنی ہے اس لیے وہ اس قابل ہے کہ اس کی تعریف کی جائے. یہ جو چیز ہے نا من یتولا، جو گریز کی راہیں نکالے گا تو پھر کیا ہوگا؟ تو میں نے عرض کیا ہے کہ یہ فرد نہیں، قوم کی بات ہے، نظام کی بات ہے. ایک ہی آیت میں پیش کر 47/38 ہاں انتم ہؤلاء تدعون لتنفقوا فی سبیل اللہ، تم وہ لوگ ہو بلایا جاتا ہے تمہیں نظام ربوبیت کی طرف، اپنی ضرورت سے زائد جتنا کچھ بھی ہے وہ سارا دوسروں کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اس نظام کے حوالے کرو، اس کے لیے بلایا جاتا ہے. فمنکم من یبخل، تو تم میں سے وہ ہیں کہ جن کا جی چاہتا یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ ہم اپنے لیے سمیٹ لیں. ومن یبخل فانما یبخل عن نفسہ، جو اس طرح سے دوسروں کا قصور کے لے آتا ہے اسے یاد رکھنا چاہیے یہ اپنی ذات کے خلاف یہ کچھ کر رہا ہے. ذات کے خلاف کیوں کر رہا ہے؟ اس لیے کہ اس نظام کے اندر ہی اس کو یہ اطمینان اور امن حاصل ہے نا کہ کوئی نہیں لے سکتا. اور یہ نظام اور یہ حکومت ہی جب الٹ جائے گی، نہ تیرا منزلت باشد نہ میرا، پھر تو بھوکا اور یہ امیر یکساں ہو جائیں گے. کہا کہ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَن نَّفْسِهِ وَاللَّهُ الْغَنِيُّ دیکھو وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ، محتاج تو تم ہو حقیقت میں. اور یہ ہے اگلی آیت وَإِن تَتَوَلَّوْا، اگر تم گریز کی راہیں نکالو گے اس نظام سے جو ہم کہتے ہیں تو کیا ہوگا؟ یستبدل قوما غیرکم، تمہاری جگہ ایک دوسری قوم آ جائے گی. کیسی ہوگی؟ ثم لا یکونوا امثالکم، وہ تمہارے جیسی نہیں ہوگی. قوم بدل رہی ہے، دوسری وہ آ رہی ہے جو اس جیسی قوم نہیں ہوگی. قوم کیا ہوتی ہے؟ وہ نظام ہوتا ہے جس کے تابع کوئی قوم زندگی بسر کرتی ہے. یہ نظام جو ہے یہ الٹ جائے گا. نظام جو بخل پر مبنی ہے، بخل کے معنی ہے ہر فرد اپنی ذات کے لیے سب کچھ سمیٹ لے. یہ نظام بدل جائے گا اور وہ قوم آئے گی جو اس کے برعکس نظام نافذ کرے گی، قائم کرے گی. تمہارے جیسا نظام نہیں ہوگا، اس کے بالکل الٹ نظام ہوگا، وہ نظام ربوبیت ہوگا. ہم آ گئے سورہ الحدید کی آیت 24 تک عزیزان نمان. اور میں نے عرض کیا تھا نا قرآن پھر بتاتا ہے کہ پھر یہ اس طرح سے اگر نہیں مانتے جو کچھ ہم نے ان کو سمجھایا ہے، بتایا ہے، دلائل و براہین سے یہ کچھ کیا ہے، یہ نہیں مانتے تو پھر یہ نہیں ہے کہ ہمارا قانون یا ہمارا نظام چپ کے بیٹھ جائے گا کہ اچھا بھائی تمہاری مرضی کیا کیا جائے، اور راستے میں بیٹھ جائے گا کہ دے جا دادا اللہ واسطے کا مجھے بھی کچھ دے دے. یہ بات نہیں ہے. ہم نے اسی قانون میں، اسی کتاب میں یہ بھی لکھ دیا ہے کہ ایسی سچویشن اگر ہو جائے تو اس وقت پھر کیا کرنا ہوگا. اگلی آیت میں یہ بتایا گیا ہے کہ اس نظام کی جگہ دوسرا نظام کس طرح سے آ سکے گا. جی ہاں، یہ کہا گیا ہے جی یہ ہم موسم کے لحاظ سے یہاں وقت بدلا کرتے ہیں، تو اب تو 9 بجے شروع ہوتا ہے
اگلے درس سے 8:30 بجے شروع ہوگا درس، تاکہ جاتے وقت یہ دھوپ زیادہ نہ ہو جیسا. تو آئندہ جمعے کو درس 8:30 بجے ہوگا. آپ بھی سن رکھیے، اخبار میں بھی دے دیا جائے گا. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.